بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عاشقوں کے قصے بیان کر رہے تھے، اور کل حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی، تو ان کی پیدائش سے پہلے حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے احوال بتائے۔ کن کے؟ ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ میں رحمان کے سانس کو یمن کے جانب سے محسوس کر رہا ہوں، یعنی مجھے اللہ کی محبت کی خوشبو یمن کی طرف سے آتی۔ یہ کس کے بارے میں تھا؟ ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی کہ جیسے حضور کو خوشبو آتی تھی نا، ایسے مجھے ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو آتی۔ پھر آگے فرماتے کہ عاشق جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، عاشق اپنے آپ کو جب فنا کر دیتا ہے تو اس میں سے معشوق کی خوشبو آنے لگتی۔ جب ہم کسی کو کاپی کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ جب ہم کسی کی نقل اتارتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کہ یہ سرکار کی پیروی کرنے والا ہے، یہ ان کا امتی ہے۔ یعنی ہماری شکل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان بنے گی۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی سلام کرے نا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے سلام کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چہرے کو سلام کیا، کیونکہ یہ چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارک کے مطابق ہے، ورنہ میری کوئی عزت نہیں۔ عزت ہمیشہ سے اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ جس وقت آپ اپنی پہچان اللہ اور اس کے رسول کو بنائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کو پہچانیں گے نہیں۔ اگر وضو کے اعضاء جہاں پانی لگتا ہے چمکنے لگیں گے کل قیامت والے دن، حشر والے دن، جس سے حضور ہمیں پہچان لیں گے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور ہمیں کیسے کیسے نہ پہچانتے ہوں گے۔ کیونکہ احادیث جو ہوتی ہیں نا، یہ تھوڑا سا اشارہ دیتی ہے، کہانی آپ نے خود بنانی ہے۔ جس وقت آپ پہچانیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کو بھی پہچانا گیا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسے جب آپ پہچانیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو بھی پہچان لیا گیا۔ اگر آپ نے نہیں پہچانا تو آپ کو بھی پہچانا نہیں گیا۔ پہچان سے ہی محبت بڑھتی ہے، رابطہ استوار ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جو انہوں نے بیان کیا کہ عاشق جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اس میں سے معشوق کی خوشبو آنے لگتی، اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے وہ پہچان بن جاتا ہے۔ کس کی؟ اپنے محبوب کی۔ اس لیے اس کے اندر سے، جیسے میں اکثر دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میرے وجود کے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آئے، میں یہ دعا مانگتا ہوں۔ ناممکن اور مشکل یہ اپنی ڈکشنری سے مٹا دیں، کیونکہ جو ہمارے لیے مشکل اور ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل اور ناممکن کچھ نہیں، تو بڑی دعائیں کرنے سے ہمارا رتبہ بڑھے گا کہ مانگ کیا رہا ہے۔ اور یہ بڑی دعا آپ کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، ڈیمانڈ ہے، آپ کی ڈیمانڈ ہے۔ جب انسان کی خواہش ہو کہ میں نے اس مرتبے کو پانا ہے تو وہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے یہاں تک پہنچا دیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ یہاں تک ہے، اور یہ اس کو معلوم بھی ہے، پہچان بھی ہے کہ یہ مرتبہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ رٹی رٹائی دعائیں کرنا، کہ بعد دعا کر رہے ہیں سمجھ کچھ نہیں ہے، سمجھ کچھ نہیں۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بخشش کی علامت یہ ہے، بخشش کی علامت یہ ہے کہ تو بدل گیا ہے، تو تبدیل ہو گیا ہے، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے،
تجھے راستہ مل گیا ہے، تجھے چلنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ بخشش کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے حضور کا امتی بنا دیا ہے، ان کا غلام بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے قبول کر لیا ہے. اس لیے اب تجھ سے وہ والی غلطیاں نہیں ہوں گی. اگر تجھ میں غلطیاں موجود ہیں تو بخشا نہیں گیا، بدلا نہیں گیا، کیونکہ تو ایز پر روٹین چل رہا ہے، جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے. نہیں، تبدیلی کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہوا ضرور ہے، اور وہ تبدیلی آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے ساتھ رہنے والوں کو ضرور محسوس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں نا، کوئی راستہ مل گیا ہے. تو یہاں پر جب بتایا جا رہا ہے کہ عاشق جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اس میں سے معشوق کی خوشبو آنے لگ پڑتی. دوست دوست کی پہچان ہوتا ہے، دوست دوست کی پہچان ہوتا ہے. اگر دوست دوست کی پہچان ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اگر 100 سیبوں کو نچوڑا جائے تو ان کا جو جوس ہوگا ایک جیسا ہی ہوگا، جو شربت تیار ہوگا وہ ایک جیسے ذائقے کا ہوگا، کیونکہ آپ نے 100 سیبوں کو نچوڑ کر ایک کر دیا. اس لیے 2 7 وہ کہتے ہیں نا، 2 دا 7 کاٹ لیتا جائے نا، 2 دا 7 کاٹ لیتا جائے تو دوست نے دونوں نچوڑیا جائے ایکو ہی رنگ ہے، اور دوست نے انہوں کی پہچان ایکو ہی. تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ عاشق جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اس میں سے معشوق کی خوشبو آنے لگ پڑتی، کیونکہ اس کی باتیں اس طرح بدل جاتی ہیں نا، اس کے انداز بدل جاتے ہیں. اسے جس سے محبت ہوتی ہے نا، آٹومیٹک اس کے اندر آ جاتا ہے. میری ذاتی بات یہ ہے کہ اکثر ہم مکہ پاک یا مدینہ پاک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ مکہ پاک اور مدینہ پاک جاتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار ہم اللہ کے گھر گئے، نبی کے در پر گئے، خوشی محسوس ہوتی. لیکن بعض کا کیفیت یہاں ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی وہی خوشبو لگتی ہے جو وہاں پر ہے، یہاں پر بھی وہی خوشبو لگتی ہے جو وہاں پر ہے. کیوں؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بابا ہم فاصلوں کے محتاج تھوڑی ہیں، ہم فاصلوں کے محتاج تھوڑی ہیں کہ ہم کہیں ہماری کیفیت وہیں پر بننی ہے. اگر ہمیں وہاں کی خوشبو یہاں نہ آئے، وہاں کی کیفیت یہاں حاصل نہ ہو، تو پھر کچھ فراڈ ہے، پھر کچھ فراڈ ہے. یہاں پر بھی تو ہونا چاہیے، جو وہاں پر بات ہے یہاں پر بھی ہونی چاہیے نا. جیسے اگر ظاہر باطن ایک ہو جائے، ظاہر باطن ایک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر پر باطن کا اثر، باطن کا ظاہر پر اثر ہوگا. اسے کہتے ہیں کہ ظاہر با شرع باطن با خدا ہوتا ہے. اگر ظاہر شریعت کے مطابق ہو، بندہ نمازی ہو، روزے کا دار ہو، حضور کی سنت ادا کر رہا ہو، ظاہر با شرع، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ظاہر با شرع ہو تو باطن با خدا ہوتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہر با شرع ہو اور باطن با خدا نہ ہو؟ اگر ظاہر با شرع ہے، باطن با خدا نہیں، تو صرف خلیہ بدلا ہے، انجن نہیں بدلا. کیا بات. یہ ایسے ہی جیسے ٹرک یا بس کو رنگ کر دیا گیا، انجن خراب ہے. اگر انجن خراب ہے تو اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں. اسے ظاہر با شرع باطن با خدا ہونا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پر اثرات نہیں ہوتے. نہیں بیٹے، تمہیں ابھی تمہارے اندر سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی. اثرات ہوتے ہیں لیکن تمہارے اندر سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے تم سمجھتے ہو کہ میں نہیں، یار باقی ہیں، میں نہیں ہوں. نہیں، سب پر اثر ہوتا ہے، اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر کیا کہ عاشق جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا تو اس میں سے معشوق کی خوشبو آنے لگتی. اس میں کوئی شک نہیں، جیسے میں نے کہا کہ مدینہ پاک میں جو کیفیت ہو یا وہاں کا جو معاملہ ہو، یہاں پر بھی ہو تو سمجھنا چاہیے تعلق ہے. بزرگان دین فرماتے تھے کہ اگر تو رات کو سویا ہے بس عام، لیکن صبح تیرا جب تو اٹھا ہے، تیرے اندر جذبہ ہے سرکار کی محبت کا، تو سمجھ لے رات کو تجھے سرکار نے فیضان دیا.
کہ صبح جو تیری حالت ہے اس کا مطلب رات کو کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، لیکن بندے کو معلوم نہیں، کوئی خواب نہیں دیکھا، خواب نہیں دیکھا. جیسے انسان کو ایک جھٹکا لگے اٹھے ایسے جذبے میں صبح کے وقت، میں نے کہا وہ صبح اٹھنے والوں میں سے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اٹھایا، اٹھ پڑ بھائی. کیونکہ جب کسی کو اٹھا دیا جاتا ہے، جگا دیا جاتا ہے، جس کی آنکھوں میں سرما ڈال کر نیند اڑا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر تہجد یا فجر کے وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں نہیں، اصل میں رب ہمیں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے. رب کریم ہمیں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کھڑا کرتا ہے، ہم نہیں، وہ ہمیں کھڑا کرتا ہے. اٹھ کھڑا ہو، اس لیے وہ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم کھڑے ہو گئے، اس لیے وہ ہمیں اٹھتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں جاگا ہوا دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میں وقت دے رہا ہوں تو مجھ سے ملاقات کرو. اس لیے ہمارا اٹھنا نہیں ہے، اس نے جگا کر ہمیں اٹھانا ہے. اور جب آپ بلا تعطل بغیر کسی رکاوٹ کے اٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رب آپ کو سویا دیکھنا نہیں چاہتا، آپ کو اٹھا ہوا دیکھنا چاہتا. یہ اس کی محبت پر ہے، مرضی پر ہے. اگر قطب الدین ایبک جیسا غلام کو بھی بادشاہ وہ بنا دے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی شان ہے تو غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. غلام کو شاہ بنا دے، اس کی مرضی ہے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ میں گٹیا ہوں، چھوٹا ہوں، یہ ہوں، نہیں. صلاحیت وہ پیدا کرتا ہے، چھوٹا بڑے کی بات نہیں ہوتی، بات پک کرنے کی ہوتی ہے کہ انسان نے اٹھایا اور نکل گیا. وہ کہتے کہ ایک پونڈ، اسے کیا کہیں، جھیل ٹائپ تھا، واقعہ میں آتا ہے. تو اس میں سے نا ہر مہینے ایک مقررہ تاریخ پر، یعنی 14 تاریخ کو نا ایک ہاتھ نکلتا تھا، اس کے اوپر کوئی بال ٹائپ، ہیرا ٹائپ کوئی چیز ہوتی تھی. تو کہا گیا کہ جو اس کو پکڑ لے گا نا، جو چاہے گا وہ ہوگا، جو چاہے گا وہ ہوگا. ایک بندے نے بڑے بڑے پہلوان تیار کیے کہ یہ مجھے لا کر دے دو. انہیں وقت پر آیا، انہوں نے کہا اٹھا لو. جب اٹھانے لگے تو ایسے ہاتھ پکڑتا اور نیچے کھینچ لیتا. وہ اتنا طاقتور ہوتا تھا، وہ نیچے پکڑا جاتا تھا، جیسے کوئی پکڑنا نیچے سے ہاتھ پکڑ لیتا تھا. ایک بندہ کہنا ہوتا کیا؟ کہتے یہ اس طرح سے ہے. کہتا چلو میں بھی آزمائش کر لینا. وہ گیا، وہ ہاتھ نکلا تو اس نے کہا اتنی دور سے تو سمجھ نہیں آتا، ذرا قریب آئے. اکثر ہوتا ہے سارے اوپر سے پکڑتے تھے، اس نے اوپر سے نہیں پکڑا، اس نے نیچے سے ایسے مارا، وہ اوپر آیا پکڑ کے نا، کہتا او چال باز، اور اس نے ساتھ ہی دعا کی یار مجھے اس سے دور لے جا. ہوا ہی اور سے دور لے گئی. انہوں نے کہا کسی کسی کا مقدر ہے، جیسے مرضی چال چل لے. وہ اگلے جو تھے وہ اپنے لالچ میں تھے، انہوں نے کہا ہم بھی قسمت ہم سنبھال لیتے ہیں. اس دنیا میں اگر کوئی بندہ سمجھے کہ میں رب کے قابل نہیں ہوں، آزمانے میں کیا حرج ہے؟ آزمانے میں حرج کیا ہے؟ چلو موت آئے گی تو قابل بنتے بنتے ہی آئے گی نا. ویسے کیا کریں گے؟ اگر اللہ کریم نے اپنے وجود کی، اپنی ذات کی اہمیت نہ بتائی ہو، اللہ کریم نے اپنی ذات کی اہمیت نہ بتائی ہو اور بندہ اللہ کی ذات تک جانے کی رسائی نہ رکھتا ہو، تو عاشق اور مشوق، عابد اور معبود میں تعلق کیا ہوا؟ عابد اور معبود جتنے ہم ہیں، ہم سارے عبادت کرنے والے. عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے. معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ. اس لیے عابد اور معبود میں رشتہ تو ہے نا، وہ رشتہ ہم نے نبھانا ہوتا ہے کہ ہم وہ رشتہ نبھائیں اور اس طریقے سے نبھائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا بنائے. سیدھی سی بات ہے. کٹ پتلیاں ہوتی ہیں نا، تو کٹ پتلیوں کے جو کیا کہتے ہیں ڈورے ہوتی ہیں، کس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں؟ جو انہیں نچارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پہلے ایک لگتا تھا انکل سرگم ٹائپ لگتا تھا، وہ کیا کہتے ہیں ڈرامہ ٹائپ، ہمارے بچپن میں نا اس طرح کا تھا. تو وہ کٹ پتلیاں
ہوتی تھیں. یہ ساری کٹ پتلی ہیں. کوئی شک. نچانے والا ایک ہی ہے. اللہ کیا بات کیا بات. نچانے والا ایک ہی ہے جو سب کو نچا رہا ہے. بندہ کہہ رہا ہے میں اپنی مرضی کرتا پیا. میں پاپا نہیں، تیری مرضی نہیں ہے. اگر کوئی بے نمازی ہے تو اللہ نے اسے وہ کٹ پتلی نے اسے دور رکھا ہوا ہے. کوئی مسجد میں نہیں آ رہا تو اسے دور رکھا ہوا ہے. اور میں آگے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جو بندے نماز پڑھ رہے ہیں نا ان کی بخشش کی 100% امید رکھیں. کیا بات انشاءاللہ. اللہ جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کی 100% امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا. کیونکہ جو اس سے باہر ہے وہ کون ہے؟ کیا بات کیا بات. آپ کے وہ تو اندر ہے ہی نہیں. اس لیے ان کی امید کیسے رکھی جا سکتی؟ ان ساری جماعتوں کو جو دین پر چلنے والی ہیں ان کی بخشش کی امید رکھی جا سکتی ہے جو قرآن و سنت پر ہے، قرآن و سنت کے منکر نہ ہوں. تو حضرت باج بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں رحمان کے سانس کو یمن کی جانب سے محسوس کر رہا ہوں. عاشق جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اس میں سے معشوق کی خوشبو آنے لگتی ہے. اس طرح حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اللہ کریم کی خوشبو آتی تھی. خوشبو کا مطلب ہے نہیں کہ اللہ کریم کی خوشبو ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، مطلب کہ عجیب سی جو ہے نا لذت آشنائی سے ہم آہنگ ہو جاتے. یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ. اگر اس کائنات میں سے ہمیں اللہ کی خوشبو نہیں آتی تو پھر کس کی آئے گی؟ ہائے 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 سبحان اللہ. اس کائنات میں سے اللہ کریم کی خوشبو نہیں آتی پھر کس کی آئے گی؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو پھر کیا کرے؟ اگر کسی کو اس میں سے روشنی نہیں ملتی تو پھر کیا کرے؟ تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیا نام تھا تیرا؟ بلال. کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اگر کسی کو روشنی نہیں مل رہی تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نور نہیں ہے. نور تو ہے نا، نور تو ہے نا. جب روشنی ہے تیری آنکھیں نہیں ہیں تو ٹھیک کروا کیا بات. تو محبت سرما لا. بے شک. تو اس طرح حضرت ویسے کرنی میں سے اللہ کی خوشبو آتی تھی. ایک واقعہ ہے آتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک کرتا کسی کو دیا. اس نے پہنا، دھویا، پھر پہنا تو خوشبو نہیں جاتی تھی، اس کرتے کی خوشبو نہیں جاتی تھی. پھر وہ ایک دفعہ اپنے پیر مرشد کے پاس آیا کہ حضرت اس میں سے خوشبو نہیں جاتی. وہ رونے لگ پڑے. کہنے کو کئی ہوتے ہیں نا اللہ والے، ان کے اندر سے اللہ کی محبت کی خوشبو آتی ہے اور وہ فنا نہیں ہو سکتی. ان کے کرتوں میں بھی ان کی محبت کی خوشبو ہوتی ہے. جس کی مثال کل دی گئی تھی کہ ادھر سے کرتا چلا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کیا بات کیا اور ادھر سے باپ کیا کہتا ہے؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا پہلے نہیں آئی، پہلے کنعان سے نہیں آتی، کیا کہتے ہیں مصر سے نہیں آتی، لیکن اب کیا ہے ادھر سے کرتا آنا شروع ہوا ہے، ادھر سے خوشبو آنی شروع ہو گئی. دیکھا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. ان کی خوشبو نہیں تھی، وہ نبی کو پہچانتا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. نبی کو پہچانتا ہے. اور اگر سمجھا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے سجدہ کیا تھا نا یوسف علیہ السلام کو، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ سورج چاند اور ستارے میرے سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے سجدہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو جا کر، جو کہ کیا کہتے ہیں سجدہ تزیمی تھا، وہ دوسرا نہیں تھا. کیا سجدہ تزیمی ہوتا ہے میرے خیال سے، مجھے بھولنا جائے. اچھا، تو اس لحاظ سے ان کو ادھر سے خوشبو آتی ہے، ادھر کرتے کو آنکھوں پہ لگاتے تو آنکھیں آ جاتی ہیں. کرتے کو آنکھوں پر لگانے سے بھی آنکھیں آ جاتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہر کام خالصتاً خلوص کے ساتھ للہ فی اللہ کیا جائے تو خوشبو یہاں خود ہی آ جاتی ہے. انشاءاللہ. اور اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کے لیے کام کیا جائے طمانینت آ جاتی ہے. بے شک. طمانینت آ جاتی ہے. فرض کرو میں کسی کے کام آیا ہوں، کام آنے کے بعد وہ بندہ مجھے چھوڑ کر بھی چلا گیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا بات. کیونکہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا. ماشاءاللہ بے شک. کیونکہ مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مرید اور پیر کے درمیان اللہ واسطے رشتہ ہوتا ہے. حق ہے. اللہ درمیان سے نکل دے پھر رشتہ نہیں رہتا. کیا بات. رشتہ اللہ واسطے ہی. انشاءاللہ. اگر اللہ کو نکال دیں گے پھر رشتہ نہیں رہتا، کوئی شک نہیں. پھر دنیا داری رہ جاتی.
اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر پہ چلا تو پھر رشتہ کس لیے رکھا تھا؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے نہ جدائی ہے نہ خفا ہونا ہے. ٹریننگ ضرور کرنی پڑتی ہے لیکن اللہ کے لیے نہ جدائی ہے نہ خفا ہونا ہے. کیونکہ آئے ٹھیک ہے، گئے ٹھیک ہے، جہاں پر بھی جائے تعلق کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو اس لحاظ سے کہتے ہیں فنا کے بعد انسان اللہ کے اہلاک والا ہو جاتا ہے اور زمین سے آسمان بن جاتا ہے. کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جب فنائیت کا مقام آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے بندہ متصف ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کریم صبور ہے تو بندہ کیا بنے گا؟ صابر. وہ بھی صبور ہے، صابروں کا صابر. ہم کتنا کچھ کرتے ہیں وہ صبر کرتا ہے. اس لیے اللہ کریم صبور اور ہم کیا بنیں گے؟ اللہ کریم شکور، ہم کیا بنیں گے؟ شاکر، شکر کرنے والے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہے عالم تو ہم کیا بنیں گے؟ علم والے. جاہل تو نہیں بن سکتے، جاہل تو ابو جہل کی اولادی بنے گی. علم والا حضور کی میراث جائیداد میں سے حصہ لینے والا ہوتا ہے. اس لیے فنا کے بعد انسان اللہ کے اہلاک والا ہو جاتا ہے اور زمین سے آسمان بن جاتا ہے. آسمان جس کو دیکھا جاتا ہے نا، زمینوں سے گھٹ دیکھتے ہیں، آسمانوں زیادہ دیکھتے ہیں. اتے یار کیا بات ہے، ستارے چمکتے پہ تو اس کا مطلب وہ آسمان بن جاتا ہے، زمین نہیں رہتا. لیکن لوگوں کی نظر میں نہیں، وہ کسی اور کی نظر میں ہے. اگر تیرا مطلب دین پر چلنے سے لوگوں کی نظر میں آنا ہے، فارغ ہیں، فارغ ہیں. جیسے اکثر ایک بندہ تھا تو اس نے ایک شعر پڑھا پوئٹری میں. پیچھے سے ایک بندے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مقرر. اس نے اس کی طرف دیکھا، چھوڑ کے چلا گیا، باقی نظم نہیں پڑھی. کس نے کہا کیا ہوا، پڑھ نہیں رہے؟ کہتے جس نے داد دیا وہ قابل ہی نہیں ہے. جس نے داد دی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے. میرا شعر اگر اس کی سمجھ میں آیا تو میرا شعر کا فائدہ کیا؟ کوئی سمجھ نہیں بات کہ نہیں. داد دینے والے دیتے ہیں، ساتھ دینے والے دیتے ہیں. داد دینے والے دیتے ہیں نا. دینے والا جو ہو انہوں آپ ہی کھے نہ پتا ہو کدی داد دیندا پیا. جس طرح اکثر آپ کیا کہتے ہیں تقریر کر رہا ہو کوئی سبحان اللہ، کوئی کہے سبحان اللہ، جس کا کیا مطلب ہوگا؟ مذاق اڑا رہا ہے. وہاں میں ایک دفعہ عرس پر تھے نا، تو ایک دوست تھا، وہ تقریر کر رہا تو اسے غصہ چڑھ رہا تھا کہ ہم سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، جیسے ہم لوگ تو نہیں نہ کہتے. تو اسے غصہ چڑھ رہا تھا، سبحان اللہ نہیں کہتا. کہتا مجھے پتا ہے سارا کچھ ہے، تو اسے سبحان اللہ نہیں کہتے پہ. پھر سارے نے پھر سبحان اللہ وہ کہنا شروع کرتا پچھوں، سبحان اللہ. کہ انہوں نے کی ہوا ہے بعد چ پتہ اپنے لوگ سن. میں کوئی کی کر دے پہ نے، میں کہ کیوں کر دے پہ؟ کہتا سائیں وہ کہتا جو پیا سی اسی کیا پھر سبحان اللہ، ہر گل تو سبحان اللہ. اچھا انہوں عقل ہی نہیں آتی پہ کہ کس طرح کہتے پہ، کیوں کہتے پہ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. میں ایک دفعہ پریم نگر میں تھا تو ایک بندے نے تقریر کی، پیچھے ایک بندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. میری باری آئی تو میں نے کی تو اس نے پھر کہا سبحان اللہ. میں کہا گل سنو ہے، سبحان اللہ نہیں کہنا. میری تقریر سبحان اللہ ہوتا ہی نہیں. سمجھ آئیے نا. مذاق کردا پہ ہیں تو گھر جا، میں تین نہیں بلایا تھا، جا کر. ہوں سارے جڑے سن نا، جڑا بندہ ایک اور مولوی صاحب بیٹھے سن، اور رضوان صاحب کی ہوا؟ رضوان صاحب جانتے ہو؟ اور میں کہ یار میری تقریر سبحان اللہ ہے ہی نہیں، میں سمجھان واسطے کرتا، سبحان اللہ واسطے تو ہے ہی نہیں. مذاق اڑاتا پہ. دیکھو میں اپنا وقت ضائع کرنے گیا ہوں وہاں پر، اگر داد دینے والے یہ ہون گے تو. اچھا وہ نہ سارا سیمگی پھیل گئی، ذرا گرمی سردی ہوں نا، مینو کوئی لوڑ ہی نہیں سی. اب یقین مانے سب نے بڑے آرام سے سنا. اس کے بعد میری بات جب وہ آئے نا، دوسرے مولوی صاحب جن کو بڑا سمجھا جا رہا تھا، وہ ہیں عاشق رسول ہیں، جب وہ آئے اس نے تقریر کرنی شروع کی. سب سے آخر پر ان کی باری تھی، رات کا کافی ٹائم گزر گیا تھا. تو میں نے محسوس کیا ارد گرد سارے ستے ہیں، جنہیں پھلیاں بڑھنی ہیں صرف وہ باقی نے. اور یار یہاں پر کسی کو نیند آ جائے میں کہتا اٹھے
ادھر دا ادھر ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ میں کوئی لوری سنانا پیا کہ تجھے نیند آ رہی ہے اٹھ. یعنی میں اٹھا کے اس کی جگہ بدل دیتا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا جہاں جس کو نیند آئے وہ جگہ بدل کے دوسری جگہ جائے تاکہ نیند رفع ہو جائے گا تھوڑا چلنا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی جب میری بات اس نے سن لی نا، اس کے بعد باقی وہ میں کہ تھے لوگوں کا یہی حال ہے، تو تقریر سنانا آتے ہو بس کہ سن لیتی ہے پیسے دیتے کار چلی. میں کہا میری بات تقریر سنانے کے لیے نہیں ہوتی، کوئی اندر بھیجے جو وارڈن واسطے ہونا کہ بھئی میں نے جو کام کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ واسطے کرنا ہے. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کام کیا ہے، سن کے جاؤ. اچھا جی. تو کہتے ہرن کا جب مربع بن جاتا ہے تو وہ اپنی خوشبو اور ذائقے سے علیحدہ ہو جاتی ہے. وہ اپنی خوشبو اور ذائقے سے علیحدہ ہو جاتی. جو شخص فنا کا درجہ حاصل کر لیتا تو اس کی خودی اور انانیت ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ چیز جو اس کی ہے نا وہ اب اس کی نہیں ہے، اب اس کے اندر سے نکل گئی. اس کا مزاج اگر گرم ہے تو شیریں ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ تو بدل گیا نا، تبدیلی آ گئی ہے. پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہو جائے گا. حاصل بدل جاتا نا. جیسے ایک واقعہ مشہور ہے نا، ایک بندہ کیا کہتے ہیں طوائفوں کے پاس جاتا تھا، گانا سننے کے لیے جاتا تھا، تو واپس آ جاتا تھا. اس نے کسی اللہ والے کے پاس جانا شروع کر دیا. اس کی ماں جو تھی نا وہ طوائف کے پاس گئی اور کہنے لگی میرا بیٹا تو یہاں نہیں آیا. کہنے نہیں اماں ایتھے نہیں آیا، ہون نہیں آندا، پہلے آندا سی، ہون نہیں آندا، ہون کسی اور بندے کول جاندا ہے، کسی اللہ والے کول جاندا ہے. کہندی ایتھے آندا سی، واپس سے آ جاندا سی، جتھے چلا گیا اتنے واپس نہیں آنا. اے رستہ وہ ہے جتھے واپسی کوئی نہیں. اس لیے اس ماں نے کہا تیرے پاس آ جاتا تھا تو واپس تو آ جاتا تھا نا، اب جس راستے پر چل گیا نا وہاں سے واپسی کوئی نہیں، وہاں پر بس آگے ہی آگے چلنا ہے. تو آپ اپنے ایمان سے دیکھ لیں، جج کریں، جتنے کیا کہتے ہیں پیروں کے پاس جانے والے ہوں گے ان کے حالات بالکل علیحدہ ہوں گے. انہوں نے بڑھیاں دے ماں پیو بھی جڑے نا وہ صرف ایک ہی گل سمجھتے پتہ نہیں کتنے لگ پیا، ساڈے جوگا بھی نہیں رہا. وہ اس طرح کی بات کرے گے. وہ کیا کہتے ہیں اتوار کو ہم نے ان کا جنازہ پڑھا، کیا کہتے ہیں پروفیسر منیر صاحب کی بیگم کا، عمر کی والدہ کا. تو رات کو ان کو اٹیک ہوا. ان کے جو بی پی تھا نا، بلڈ پریشر تھا نا، وہ 20 پہ چلا گیا. آکسیجن 70 ہو گئی پروفیسر منیر صاحب کی، اور ان کو اٹھا کر لے گئے شالیمار ہاسپٹل. اب دیکھنے والی بات ہے کہ پریشانی کی بات ہے کہ بھئی وہ لے کر کے، میرے لیے مزے کی بات تھی. میں کہا عاشق مشوق انجی ہونے چاہیے تھے نا یار، ایک گیا تھا دوسرا کہنا میں بھی آ رہی. میں تو اپنا مزہ لے رہا نا، ان کا اپنا ہے، پریشانی اپنی جگہ پر ہے کہ بھئی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، سب کچھ وہ لیتا ایشو ہے. لیکن عاشق اور مشوق کا معاملہ تو یہ نا، ایک گیا تو دوسرا کہنا میں بھی جا رہا، میں بھی آ رہے تیرے پیچھے، تیری واری نہیں سی میری واری سی. میں کہ جب میں اپنے پیر مرشد احمد کے بعد گیا تو جب ان کا وصال ہوا نا، میں کہ یار زمان 80 کیوں نہیں مرے، چنگی محبت ہے کہ نال نہیں مردا. تو یہ محبت کیسی محبت ہے کہ ایک گیا تو دوسرا کہتا اچھا. میں نے پوچھا میں کیا صورتحال ہے؟ کہتے ویسے صحیح مصنوعی دوائی دی ہوئی ہے، بی پی 80-120 چل رہا ہے، لیکن اصل میں نارمل نہیں ہے. پھر میں مشورہ کیا دوستوں میں کیا بنے گا؟ کہتے تھے 70 سے لے کر 90% ڈیتھ ہے، 10% امید ہے بچ جائے، 10 سے 30% امید ہے بچ جائے گا، لیکن 70 سے 90% جو ہے نا ڈیتھ ہے. اور کاش بھائی تو کہنے لگے میرے ابو دا 40 آکسیجن سے سائیں مر گئے سن، ایسے 17,000 دے، کیونکہ جو منیمم ہے نا وہ 90 ہوتا ہے. آکسیجن جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے 90، اور جب آپ کو آکسیجن نہیں ملے تو آپ کی ساری چیزیں وقتی نہیں کریں گے نا، بند کر دیں گے. آڑ کے چیز آئے گی نا، جدو ہوا نہیں آ رہی تو بندہ ساہ کس طرح لے گا. اس لیے ان کو وینٹیلیشن پہ رکھ دیں گے نا کہ بھئی اب وینٹیلیٹر پہ رہو، اب سانس تیری نا اس طرح چلے گی. لیکن علاج وہ بھی نہیں ہے، خود بخود اٹھنا ہے. جو اٹھ پہ نا صبح شکر کرو، یا اللہ تیرے شکر ہے اٹھ پہ. جس دن نہ اٹھے سارے نے پوچھا حج کی ہوا ہے، اج کنے جان کڈی سی تیری، اج کنے قبضہ کیتا سی تیرے تے. اٹھ پڑتے ہیں تو جی لیتے ہیں. اللہ کا احسان بہت ہے. تو اس لحاظ سے
بندہ موت میں بھی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے نا کہ یار کیا بات ہے، او کیا بات، چل رہے ہیں آ رہے ہیں تیرے کو، وہ دکھ نہیں کر رہا کہ تو چلا گیا، کہ تو چل رہے ہیں آ رہے ہیں تیرے پیچھے، ایسے کہڑا پتہ لگتا ہے، اکھ بند کرو بندہ گیا، آ رہے ہیں، یہ ابھی چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا ہے، اچھے اکھ بند کرنی ہے نینا بڑا ہو گیا ہونا، اتنے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں، اس میں یہاں پر ٹائم کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کون کس وقت جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا. تو اس طرح سے جب ان کے ہوا نا تو میں کہا افراتفری مچی ہوئے، گھر کا نظام کس طرح چلے گا، فلانی چیز کس طرح آئے گی، پیسہ کتنے رکھے ہے، وہ چیز کتنے، ساری افراتفری مچے ہوئی. وہ بندہ جس حالت سے جو پہنچیا ہو گیا جی. اس لیے اپنے سارے معاملات بیلنس کر کے چلیں، کیا بات، کیا بات، جتنا کوشش کریں سارے معاملات بیلنس کر کے چلیں، اس کا فائدہ رہے گا. انشاءاللہ. اگر بیلنس کر کے نہیں چلیں گے، کسی وقت نہیں جانا پڑ گیا، پینڈنگ کیس ہی جانا ہے. بات چکے نا، یا میں پہلے داسی دیندا، فرض کرے اب بولنے جوگے نہیں رہے، ہوش بالکل ہے، دیکھ رہے ہیں حرکت نہیں کر رہے، تو اس طرح ساری چیزاں ریلا چلتی ہوں، یا میں بھی دس دیندا، یہ بھی دس دیندا، کی ہویا مینوں پہلے ہی کیا بات، ماشاءاللہ. سارے کام. اور یاد پڑتا نا جب وراثت کا قانون نہیں نہ بنا تھا تو حکم تھا کہ اپنی وصیت لکھ کر رکھیں، اپنی وصیت لکھ کر رکھیں. پھر تو وارثوں کا قانون آ گیا نا، کہتا ہے حصہ ہے، پھر ختم ہی ہوگی کہانی. لیکن وہاں پر کہتا ہے لکھ کے رکھیں، اپنے پینڈنگ کیس سارے لکھ کے رکھیں، اس کا فائدہ رہے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر انہوں نے کہا جو شخص فنا کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کی خودی اور انانیت ختم ہو جاتی. اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، کہتے ہیں گل ختم نہیں ہو سکتی. کہ حضرت باجزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیبی بات کا کیا جواب دیا، یہ سن. تو حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنے سال کے بعد گاؤں ہرکان میں ایک بزرگ پیدا ہوگا جس کا مرتبہ بہت بلند ہوگا. یہ وہی ہے نا جن کا جبہ لے کر حضرت کیا کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی نے وہ کیا کہتے ہیں سومناتھ کا مندر فتح کیا تھا. انہی کے پاس آیا تھا ابوالحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا تھا کہ میں سومناتھ کا مندر فتح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جب تمہیں مشکل پیش ہے نا تو میرا جبہ لے کے نا ان رکھی اگے تو دعا کریں تو گل پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس نے جب یہ دعا کی تو پھر اس نے سومناتھ کا مندر فتح کیا تھا. یہ ابوالحسن حرکانی رحمۃ اللہ اس دور کے ہیں. تو اگلی کا یہ سب قصے ہوتے ہیں کیونکہ حدیث نہیں نہ ہوتی. حدیث پر تو اعتماد کیا جا سکتا، لیکن قصے کے اوپر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یار سنان واسطے کہ یار انہوں بزرگوں کی شان ہے ہو جیسی. انہوں نے فرمایا کہ میرا جبہ رکھ کے آگے دعا کرنا، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. تو آگے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دعا کی یا اللہ سومناتھ کا مندر فتح ہو جائے. جب واپس گئے نا تو بابا جی نے کیا، بابے تڑے جبے دی برکت دے نال میں نے جب دعا کی نا تو سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا. انہوں نے کہا تو ان سب کی اسلام لانے کے لیے دعا کرتا وہ بھی قبول ہو جانے تھی. تو چھوٹا سودا کیا، تو چھوٹا سودا کیا. ہم نے کیا سودا کر رکھا ہوا ہے، ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے. ایسے زیادہ سمجھدار نکلے. ہم نے کہا کہ نہیں سودا ہو، خریداری اچھی ہونی چاہیے. مکے مدینے جانا ہے، کچھ لینے کے لیے جانا ہے نا، تو اس سے بڑھ کر کیا لے کے آئیں گے. یعنی 2008 2024 دونوں حجوں کے درمیان ایک ہی تھا، یا اللہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے اور ہمارے دوستوں کو ہر شے ملتی نظر آئے. ٹھیک ہے. بولے دعا مانگنی چاہیے نا، تو جذبے سے سوچ سمجھ کر. اور حضور جو ہے امتی امتی ربی امتی کہتے ہیں نا، تو ہمیں بھی تو دعا ایسی مانگنی چاہیے نا. تو حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اتنے سال کے بعد گاؤں ہرکان میں ایک بزرگ پیدا ہوگا جس کا مرتبہ بہت بلند ہوگا. آپ نے یہ بھی ساری سے فرمایا کہ ان کا رتبہ مجھ سے بڑا ہوا ہوگا، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ چاہے تو مرید کا رتبہ پیر سے بھی بڑھ جاتا. جیسے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ اپنے پیر کیا نام تھا ان کا، باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر تھا. کیونکہ جب انہوں نے ان کو مرید کر لیا نا اور اس کے بعد مرید کرنا چھوڑ دیا تھا، جو بھی آتا کہتے اس کے مرید ہو جاؤ، خود نہیں مرید کرتے تھے، کہتے اب جا کر مجدد الثانی کا مرید ہو جاؤ. اس لیے ہمارے پیر مرشد نے فرمایا کہ پیر کا
جو ہے نا درجہ کم ہو سکتا ہے، مرید کا بڑھ سکتا ہے. اس لحاظ سے کوئی بھی کوشش کرنے والا یہ نہ سمجھے میں نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اللہ کریم مجھے دین پر چلنے سے رحمتیں اور برکتیں دے سکتا ہے، کام بن سکتے ہیں، کوئی بھی کرے گا تو اسے ملے گا. بے شک حق ہے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی دین کا کام کرے گا اسے نہیں ملے گا. جو بھی کرے گا اسے ملے گا. بے شک. شرط یہ ہے کام کر، تو بس نیت دعا مانگ یا اللہ مجھ سے کام لے. یہ نہ مانگ یا اللہ مجھے پیسہ دے، یا اللہ میری تنہا لگ جائے، یا اللہ میری فلانے جی. جیسے اکثر نعت ہاں یہی تو کر رہے ہیں، نعتوں کے پیسے لے لیے، تقریروں کے پیسے لے لیے. تیری نیت خراب ہے، تیری نیت خراب ہے. رب سے رب کو مانگ کے سکھ میں آ جاتا ہے بندہ. بے شک. وہ کہتے ہیں نا تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. سبحان ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہونا چاہیے نا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. کہ ان کو مانگ کر سارا کام ہی کر لیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو آپ نے یہ بھی انقطاعی سے فرمایا کہ ان کا رتبہ مجھ سے بڑا ہوا ہوگا. انہوں نے پیدا ہونے والے بزرگ کا پورا نام اور حلیہ بتا دیا. اس کا نام دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا، وہ جنت کی چیزیں بتا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بتا رہے ہیں اور کہا یہ اس سے مشابہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بتا رہے ہیں، اور جب پاؤں ناپا گیا تھا وہ جو مقام ابراہیم پر ہے نا پاؤں کا نشان، وہ حضور سے مشابہ تھا. کبھی آپ جائیں وہاں پر مقام ابراہیم پر جہاں وہ پنجہ لگا ہوا ہے، ان کا پاؤں کا نشان لگا ہوا ہے، اس کو دیکھیں کہ یہ جد ہیں اور ان کا پاؤں حضور سے مشابہ ہے. ہم یعنی کہ ان کا پاؤں حضور سے مشابہ ہے. جو لڑی ایک ہی ہے نا، بے شک. لڑی ایک ہی ہے. تو اس لیے بعض کا دیکھنے میں فرق آ جاتا ہے نا کہ یار میں ذرا دیکھتے نا سرکار دا ہو جیسی دیکھنے فرق آ جاتا ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ اس نبی کی حیثیت سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے اپنی نبی کی حیثیت سے دیکھنا کہ میرے نبی کا پاؤں بھی ایسا ہی تھا، اچھا دیکھ لیتے ہیں، ذرا فرق آ جاتا ہے نا. تو اس لیے فرما دیا کہ اس کا نام ابو الحسن ہوگا. یاد رکھو انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے، جسم، روح حیوانی اور روح انسانی. پہلی دونوں چیزیں فانی ہیں اور ان کا حلیہ بھی فانی ہے، اس لیے ان سے دل نہ لگانا چاہیے. یعنی جسم اور روح حیوانی، جو ہم سارے کام یہ جنگلیوں کی طرح کرتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے روح حیوانی ہیں، اور اس لیے ان سے دل نہ لگانا چاہیے. روح انسانی جس کا تعلق مولا اعلیٰ سے ہے، اس سے وابستگی ہونی چاہیے، کیونکہ جو ہماری روح ہے یہ باب آدم کی پوچھ سے نکلی ہوئی ہے. یہ عالم ارواح میں کن کے ساتھ رہی ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے. اس لیے یہ کہاں تک پرواز کر سکتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. حد میرے نبی نے معراج کر کے توڑ دی ہوئی ہے. جہاں تک نبی گئے نا کوئی نہیں گیا. بے شک. جیسے میں آگے بھی بیان کر چکا ہوں، میرے نظر میں مقام مصطفیٰ کیا ہے کہ حضور کہاں پر ہے. بے شک حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لحاظ سے وہ مقام مصطفیٰ جو ہے نا وہ وہیں پر ہی ہے. الحمدللہ. ویسے کیسی بات ہے، ہم یہاں پر درس دے رہے ہیں اور ہمیں سننے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ. ہمیں دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ. بندہ کبھی یار 7 طرف انسان کٹھے ہو جان پہچان نہ دی. تسی کسی میلے 'ਚ کٹھے ہو جو پتہ لگدا کون کتنے ہوئے. حاجدے 'ਚ بندہ نہیں بدل لبدا سی، خبر تے خبر چل رہا ہوندا سی، نہیں لبدا. اللہ کریم جو ہے، اللہ کریم میں بھلا کیا سمجھتا ہوں، یہ اس طرح نہیں انسان نظر آتا ہوگا. اللہ کریم جب دیکھتا ہوگا نا وہ اندر دے پھپڑے نشان وہ کی کہتا ہے اور رگاں دے نشان وہ اندر جی امیز ہے سارا انہوں پتا ہے. کوئی شک نہیں. بالکل سکیننگ کتے کتے کہڑی رکاوٹ ہے سب کچھ پتا ہے. کیونکہ وہ ایک چیز نا وہ تو دیکھنا ہو رہے. بے شک. اگر وہ زمین کے نیچے چھپے ہوئے پتھر کے اندر بھی جو جانور اس کو بھی اگر روٹی دے رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وجود کے اندر چھپے ہوئے کو دیکھ نہ سکے؟ کیا بات. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. اس لیے وہ بالکل سارا کچھ دیکھتا ہے، الحمدللہ. ہر چیز اس پر عیاں ہوتی، بندے کو سمجھ نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے جب ہمیں دیکھنے والا وہ، سننے والا وہ، دینے والا وہ، تو اس سے محبت ایسے کرنی چاہیے کہ ہمارے انداز بدلے کہ یا اللہ کیا بات ہے. زندگی کھیلنے کے لیے ملی ہے، زندگی چلنے کے لیے ملی ہے اور اس کے لیے چلنے کے لیے ملی ہے، اپنے لیے نہیں کہ بندہ کہے میرا چلنا. ہمارا کیا ہے یار، ہماری سوچ چھوٹی تھی، ہمیں سوچیں بڑی دے دیں گے. یہ جو میں آپ کے اندر سوچیں پروڈیوس کرتا ہے یہی اصل کام ہوتا ہے بے شک. کہ کسی کے اندر سوچیں اچھی پروڈیوس کرو. انشاءاللہ. اکثر ہوتا ہے نا جب کوئی MBA کر رہا ہو تو ان کو نا ایکسرسائز دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے ہاں بھائی آپ ورک شاپ کر کے آئیے گا، یہ پانی جو ہے یہاں پر کہاں کہاں پر ضائع ہوتا ہے. اب کتنے سوالوں نے دینا ہے، لبنا تسی ہے، ڈھونڈنا ہم نے کہاں کہاں پر ضائع ہوتا ہے.
پھر ہم کہیں کہ بھئی یہ نلکیاں چینج ہوتا ہے، فلانی چیز چینج ہوتی ہے، دریا کا پانی اندر جا رہا ہے، سمندر اتنے جا کے ضائع ہوتا پیا اتنے ایسے ہے. صرف ضائع کتوں ہونا وہی دسنا، آگے نہیں دسنا. یہ نہیں پوچھا کہ اس کا آگے صورتحال کیا. اب اگر ہم اکثر سے اچھا بھائی تمہارا وقت کہاں کہاں ضائع ہوتا ہے؟ کیا بات، کیا بات. ورک شاپ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ روزانہ میں آپ کا وقت کہاں پر ضائع ہوتا ہے. کیا نام ہے تیرا؟ ہاں، پتہ لگ سکتا ہے تمہارا وقت کہاں کہاں پر ضائع ہوتا ہے؟ کیوں؟ اچھا پتہ نہیں لگ سکتا، حالے نہیں لگے گا. تو کہاں کہاں پر وقت ضائع ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ہمارا وقت کہاں پر ضائع ہوتا ہے. ورک شاپ بے شک. کیا بات، ماشاء میں نے ایک سوال کر کے نا ورک شاپ ڈال دی. کیا بات، کیا بات. اے ذرا دیکھیں یار کیوں نہیں ہو سکتا. اب زور کس نے لگانا ہے؟ بندے نے. بندے نے اب اس نے بتانا یار میری طبیعت نہیں رلتی، ایس مرے انج نہیں ہوتا یار، میں یہ چیز تو ذرا پرابلم ہے، ایس مرے انج نہیں ہوتا. ہوں انہیں اپنا آپ ہی نہ نقص کھڑنے تو خوبیاں کھڑنی ہیں. کیسے؟ پھر بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، ایسی شفا کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے. میرے مالک پروردگار ان کو زندگی عطا فرما، مہربانی فرما، ان کو کھڑا کر دے، ان کو معاملات کو بہتر کر دے. یا اللہ مہربانیاں فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمارا سب کا ہے، اس لیے سارے دعا مگر اللہ ان کو شفا دے اور ان کی اولادوں کو بھی صبر عطا فرمائے. ایک کے بعد ایک کا نقصان ہونا بھی بندے کو ذرا کھوکھلا کر دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کھوکھلا نہ ہونے دے. میرے مالک میرے پروردگار ہمارے دوست کی والدہ کو بھی جنت عطا فرمانا، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا اور ان کے باپ کو شفا عطا فرمانا. آمین.